as an independent and sovereign state. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 1948 میں جو ہے فرام 47 11th August کیونکہ we got our independence from Britain on 11th August 1947. Pakistan got it on 14th, India got it on 15th, and Nepal I suppose got it on the 16th. تو اس وقت یہ چار ہی اینٹیٹیز تھے جنہیں انڈیپینڈنس ملی. تو جو پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان تھے ان کو 14th کو ملی. وی ونٹ پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان. ابھی ہم کیونکہ آپ نے ذکر کیا اسٹیٹ کا تو ہمارے ساتھ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور بلوچستان سے ہیں. آپ نے بات سنی خان صاحب کی, آپ کے علاقے سے تعلق ہے یا ان کے علاقے سے آپ کا تعلق ہے. بہرحال بلوچستان ہمارا بہت ہی اہم صوبہ ہے, پاکستان کی وفاق کی علامت بھی ہے. تو بتائیے گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جو بات اس وقت خان صاحب نے رکھی سامنے؟ وہ میرے خان ہیں اور خان کلات صاحب بالکل تاریخی پس منظر پیش کر رہے تھے اور حقائق بھی وہی ہیں جو خان صاحب پیش کر رہے تھے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اور کل کی صورتحال میں اور آج کی دنیا میں, اگر آج کے زمانے میں ہم بات کریں کہ جو مستقبل میں بلوچستان اور پاکستان کے متعلق جو رائے ہے, خان صاحب اس پر ہمیں اپنا گائیڈ لائن دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا. وہ تو تاریخی پس منظر ہے, لیکن آج چونکہ میں اور خان صاحب اس آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے اپنے حقوق کے متعلق بات کر رہے ہیں, پاکستان کے سسٹم کے یا پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے یا پاکستانی فلیگ کے اندر رہتے ہوئے جو یا ٹیریٹری کے اندر رہتے ہوئے اس کو اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں تو پھر آغاز حقوق بلوچستان ہم بات کریں گے پاکستان کے آئین کی روشنی میں. اور اگر خان صاحب کوئی ایسا مفروضہ یا کوئی ایسی بات یا ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ جو میرے علم میں آ جائے تو تب میں بات کر سکوں گا کہ خان صاحب کا مستقبل کے متعلق بلوچستان کا مستقبل کے آپ نے بات سنی کہ ماضی کا پس منظر آپ نے بیان کیا, یقیناً تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں مستقبل کی. وہ عوام جو کہ جن کا آپ نے ذکر کیا, نوجوان جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں پورا پاکستان یہ چاہتا ہے, عوام کی بات کر رہا ہوں میں, اور حکومت بھی یقیناً چاہتی ہوگی کہ ہم سب لوگ مل کر یکجہتی کے ساتھ اپنے ملک کو سٹرونگ بنائیں, اس کو مستحکم بنائیں. اس حوالے سے مستقبل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس آغاز حقوق بلوچستان پیکج کی روشنی میں؟ جاوید, جہاں تک آپ کہتے ہیں مستقبل اینڈ پاسٹ, تو جو بھی آپ کا ایک بندھن ہے پاکستان کے ساتھ وہ پاسٹ سے ہی تعلق رکھتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جیسے ابھی درانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج اور مستقبل اور پاکستان فلیگ, تو یہ پچھلے 63 سال میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایز اے 4th grade سٹیزن آف پاکستان ہو رہا ہے. حالانکہ وین وی جوائنڈ اینڈ اسٹل جو بلوچ کا وہ برابر کے حیثیت کا ہے وتھ پاکستان, ناٹ وتھ پروونسز, ناٹ وتھ پنجاب, ناٹ وتھ اینی تھنگ. جیسے آج اگر آپ دبئی اور UAE کو دیکھیں تو ادھر 5-6 اسٹیٹس ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہے, ان کا فلیگ ایک ہے اور ان کا ہر کسی کا اپنا لا ہے, اور دوسرا یا فیڈریشن interfere in their laws and in their matters. لیکن خان صاحب ہمارا تو آئین علیحدہ ہے نا, مختلف ممالک کا اپنا آئین ہوتا ہے, کچھ امارات کا اپنا ہوگا, برطانیہ کا اپنا ہے, امریکہ کا اپنا ہے, وہاں پہ بھی اسٹیٹس ہیں, ان کے بھی گورنرز ہوتے ہیں. مطلب ایوری کنٹری ہیز اٹس اون کانسٹیٹیوشن. پاکستان کا جو آئین ہے ہم اس کی روشنی میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ میری ایک بات سن لیں, جہاں تک قائد اعظم سے محمد علی جناح سے بڑا کوئی ہے پاکستان میں, آپ مجھے بتائیں. نہیں جی, بابائے قوم ہے ہمارے وہ. جہاں تک بابائے قوم یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان از ناٹ کیا کہتے ہیں, جو آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ بلوچستان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا ہے. وہ بلوچستان کلات از مستثنا آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. منسٹر صاحب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اب اور میں آپ کو اس کا, اور یہ ہر کوئی کانسٹیٹیوشن میں گھسا ہوا ہے. اب مجھے آج بتائیں 73 کانسٹیٹیوشن ڈزنٹ ایگزسٹ, نمبر 1. Nobody signed the 73 constitution as far as Balochistan is concerned. ابھی بھی یہ 73 کانسٹیٹیوشن کی بانسریاں بجاتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. ضیاء الحق نے اس کا منہ کالا کیا, پرویز مشرف نے اس کا منہ کالا کیا, ابھی تک اس کا منہ کالا سفید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی.
جو ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی جاگر یا انکانسٹیٹیوشنل جو آئے تھے ہمارے ڈکٹیٹرز جو آتے رہے مختلف ادوار میں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 73 کا آئین کی اصل روح جو ہے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس کو کنسنسس کے ساتھ ایگری کیا، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ پے در پے آمریت آتی رہی ہے تو وہ آئین اپنی اصل صورت میں نہیں ہے. غالباً اس آئین کی روشنی میں کچھ حقوق گارنٹی کیے گئے ہوں گے عوام کے لیے، بلوچستان کے لیے. ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ کیونکہ وہ آئین ہی اپنی اصل صورت میں نہیں رہا، اس پر قدغنیں لگتی رہی ہیں، تو جس کے نتیجے میں ایک احساس محرومی بڑا ہے بلوچستان میں. خان صاحب درست فرما رہے ہیں. بالکل 1973 کے آئین کے مطابق خان صاحب کے دادا جو تھے وہ گورنر بلوچستان بنے، میر احمد یار خان صاحب، جنہوں نے سائن کیا تھا بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ. یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ اسی 1973 کے آئین کو، تو یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ خان صاحب یہ جو کہ فرمان ہے، خان صاحب کے دادا جو تھے وہ یعنی گورنر رہے بلوچستان کے، گویا وہ اس آئین کے دائرہ کار میں رہے. جی بلوچستان کے گورنر رہے، بگٹی کے گورنر کے بعد پھر گورنر بلوچستان آ گئے تھے. سوال یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے جمہوری جو جتنے بھی الائز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس روئی سیاہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کہ 73 آئین کا آئین جو ہے نا وہ ابھی تک بلیک ہے، اس کو وائٹ کرنے کے لیے تو ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے اور پارلیمنٹ نے اپنی اصلاحاتی کمیشن جو بٹائی ہے، جس کا ابھی عنقریب رزلٹ آنے والا ہے کہ آئینی اختیارداریاں اس سیاہ و سفید کو کلیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور خان صاحب کو میں اس خوشخبری کو بھی سناؤں گا کہ انشاءاللہ عنقریب 73 کے آئین کو مکمل سطح پر پاکستان میں مارچ سے پہلے آپ پائیں گے. اور انشاءاللہ خان صاحب کو بھی میں مارچ سے پہلے پاکستان میں دیکھ لوں گا، اور انشاءاللہ وہ اپنے حقوق کو، اپنے ریاست کو، اپنے پاکستان کے اندر کے رہتے ہوئے ریاستی حدود کو جس طرح دبئی کو وہ سمجھتے ہیں اسی طرح کے حقوق ان کو بلوچستان کا مل جائے گا، اور 73 کے آئین کے تحت ان کو ملے گا. اور یہ وہ امید ہے جس کے لیے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جس میں سے آغاز حقوق بلوچستان کا جو پہلی شروعاتی ڈاکومنٹس آپ کے سامنے پیش ہو گئے وہ انتظامی معاملات کے حوالے سے تھے. جو فائنینشل معاملہ آ رہا ہے وہ ایک ہفتے کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن کے تھرو آ رہا ہے، اور وہ جو مکمل اختیارداری ہے اس پارلیمان کا وہ آپ کے پاس انشاءاللہ عنقریب دنوں میں پاکستان کے تمام پارلیمان کے سامنے پیش ہوگا، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں کے متعلق اور بالخصوص بلوچستان کے متعلق جو معاہدات ہو چکے تھے یا وہ قانون سازی معاہدات کی شکل میں 73 کے آئین میں بعد میں لائے گئے تھے اور جن کو روکا گیا تھا، ان کو نئے سرے سے اس پارلیمان میں صدر پاکستان جو کہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان جو کہ چیئرمین ہیں، جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی سربراہی میں اور پارلیمان کے اندر رہنے والے تمام جمہوری قوتوں کے تعاون سے اور تمام اسٹیک ہولڈرز سے امید افزا بات کی. خان صاحب انشاءاللہ آ رہا ہے. منسٹر آف اسٹیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج ہے یہ محض اسی لیے لایا گیا ہے کہ وہ 73 کا آئین اپنی اصل روح میں بحال ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سیف گارڈ کیے جائیں وہ تمام حقوق جو کہ بلوچستان اور تمام صوبوں کے لیے بالعموم ہیں. ایک امید افزا بات کر رہے ہیں منسٹر صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب آپ کا جو ایک مورل اور ایک اثر رسوخ ہے علاقے پہ، آپ مستقبل کی طرف پیش قدمی کو کرتے ہوئے غالباً اگر اس کو مثبت انداز میں لیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے عوام اور آپ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کا بہترین طریقہ ہوگا؟